والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن نجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطهد. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے ان کلمات کو، ان الفاظوں کو اور یہ دیا و تحفہ اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم، ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا وصف نفس کما الذین کے حوالے سے. اس کو میں نے 8 نمبر پر چلایا ہے، اس کو میں نے بھی بند کیا، اور درمیان میں میں نے 3 محبوب ترین چیزوں کے حوالے سے میں نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے. اس پر ہمارے 4 جمعے ہو چکے ہیں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین چاروں یار، اور اس میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں تک الحمدللہ پہنچ چکے تھے کہ ان کی 3 محبوب چیزیں کون کون سی ہیں. لیکن درمیان میں اس موضوع کو بھی یعنی 1-2 جمعے کے لیے میں موقوف کر رہا ہوں، اور میں حاضری لگوانے کے لیے حصول برکت کے لیے جمادی ثانی کے مہینے کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں 2 باتیں حصول برکت اور حاضری لگوانے کے لیے میں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے تمام غلاموں میں سے، صحابہ کرام میں سے آپ کا جو مقام و مرتبہ، آپ کی شان و شوکت، قدر و منزل جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور بڑی عظیم ہے. یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے جتنے پہلو ہیں یا جتنی جہتیں ہیں یا جتنے گوشے ہیں، اگر ہم سب کو سامنے رکھیں تو میری یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان تمام پہلوؤں کو مکمل کر سکیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، یہ میں نے بات کی مرتبہ کی ہے کہ جو درجہ صحابیت ہے یہ عبادت و ریاضت سے نہیں ملتا، جسے عبادت و ریاضت سے نہیں ملتا، یہ آقا علیہ السلام کی چین انور کی زیارت سے ملتا ہے، اور وہ بھی ایمان کی حالت میں، وہ بھی ایمان کی حالت میں جس نے آقا علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا، زیارت کی، اس کو درجہ ہے صحابیت مل گیا، درجہ ہے صحابیت مل گیا۔ پھر دیکھیے انبیاء کا گروہ ہے، منصب کے لحاظ سے سارے صحابہ کرام جو ہیں اپنا سارے انبیاء وہ برابر ہیں، کس کے لحاظ سے؟ منصب کے لحاظ سے، لیکن اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس طرح اگر صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہیں ان کا جو منصب ہے وہ ہے صحابیت۔ کیا ہے؟ یعنی درجہ صحابیت منصب کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ مثلا خلفائے راشدین ہیں، ان کی الگ فضیلت ہے، عشرہ مبشرہ کی فضیلت الگ ہے، مہاجرین کی فضیلت الگ ہے، اور بدری صحابہ کی فضیلت الگ ہے، یعنی الگ الگ فضیلتیں ہیں، ان کے مقام و مرتبے ہیں۔ اس طرح تابعین کا سلسلہ ہے، تبع تابعین کا سلسلہ ہے، اولیاء کا سلسلہ دیکھ لیں، ان میں ولی بھی ہے، ابدال بھی ہے، قطب بھی ہے، مجدد بھی ہے، غوث بھی ہے۔ باقی علمی میدان میں دیکھ لیں، اس میں شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، مفسر قرآن ہے، اس میں مجتہد ہے، اس میں مفتی ہے، اس میں ایک فقط عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے۔ اور اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں تو ہر شعبے میں، کیا؟ ہر شعبے میں کوئی بھی شعبہ لے لیں، ہر شعبے میں بھی درجہ بندی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو درجہ بندی رکھی ہے، یہی اس جہان کے چلانے کا بہترین کیا ہے؟ طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر ادا میں حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں، حکمتوں کے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جتنے صحابہ ہیں، جتنے آپ کے غلام ہیں، جتنے شاگرد ہیں، تمام کا منصب ایک ہے، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے جو پہلا درجہ اور پہلی فضیلت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، جس کو عطا فرما دے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو درجہ ملا ہے، یہ فقط عبادت و ریاضت سے نہیں ملا، تمام صحابہ کرام میں سے، اور درجہ صحابیت کی وجہ سے بھی نہیں ملا۔ اس پر بھی تمام صحابہ متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا جو دل میں ایک غم تھا نا، نبی کی محبت کا یا دین کا، یہ صحابہ سے ہٹ کر رب کا تحفہ تھا، یہ انعام تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابا جان گھر تشریف لے آتے تو آقا علیہ السلام جب جدا ہوتے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ان سے کیا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں جب ابا جان آ کے سو جاتے، آرام کرتے، تو میرے گھر سے ایک آواز آتی تھی۔ کیا؟ ایک آواز آتی، جس طرح گھر میں ہم سالن پکاتے ہیں تو ہنڈیاں پکتی ہیں تو خشک سالن جو اس کی تو آواز نہیں آتی، لیکن جو شوربے والا ہوتا ہے نا سالن، اس میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ شوربہ ابلتا ہے تو اس کی آواز باہر تک ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میرے گھر میں نا یہ آواز آتی تھی تو میں بڑی پریشان تھی، دائیں میں دیکھتی، کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن آخر کار ایک دن ابا جان آرام کر رہے تھے اور سوئے ہوئے تھے، تو میں اس آواز پر چلتی چلتی اپنے ابا جان کے قریب پہنچی
تو ابا جان کو جو سینہ تھا نا یہ کھول رہا تھا. کیا سینہ کھول رہا تھا. آپ کیا فرماتی جس طرح ہنڈیا میں سے شوربہ کھولتا ہے نا اس طرح آپ کے سینے والے سے آواز آ رہی تھی. اور یہی میرے آقا کی محبت تھی, یہی میرے آقا کی محبت تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے دامن میں اتنی تھی, اتنا عشق تھا, اتنا پیار تھا کہ نبی پاک سے جب جدا ہوتے تو برداشت نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں جو میں نے موضوع شروع کیا 4 جمعے ہو گئے ہیں کہ 3 محبوب چیزیں جس پر میری ابھی گفتگو دوبارہ پھر شروع ہوگی. اب 3 چیزوں میں سے اندازہ لگائیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں, وہ آپ نے سنا, آپ کو یاد ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, حضرت علی کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سید الملائکہ کیا فرما رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو 3 چیزوں کو پسند کرنے ہیں, تینوں چیزوں کا تعلق ہی وجود مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تینوں چیزوں کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس مجلس میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَا, یعنی اس دنیا میں سے 3 چیزیں جو مجھے محبوب ہیں اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ میری نظر ہو اور آپ کا چہرہ ہو. اب اس کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے, وجود مصطفیٰ کے ساتھ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اس آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پسند کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بس میری خواہش اور میری تمنا اور میری آرزو یہ ہے, اور میری جو محبوب ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ بس میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ٹکی رہے, جمی رہے, بس میرے آقا کا چہرہ سامنے ہو اور میں دیکھتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اور دوسری چیز کا جو اس کو آپ نے پسند کیا اس کا تعلق بھی میرے آقا کی ذات کے ساتھ ہے, وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میرا ہو, کیا مال میرا ہو اور خرچ آپ کریں. اس کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری بات کیا ہے, وہ بھی کمال ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ بیٹی میری ہو اور نکاح آپ کے ساتھ ہو, آپ کے عقد میں میری بیٹی ہو. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان 3 چیزوں کو پسند کیا جس کا تعلق وجود مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اب اندازہ لگائیں اس سے بڑی محبت یا اس سے بڑا عشق اور اس سے بڑی نسبت کس کو کہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم کا موقف بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی کا موقف بھی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, بے شمار پہلو بے شمار موقع ایسے آئے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں, کوشش بڑی کی ہے. لیکن حضرت علی کا قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر فاروق کا قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے, بڑے بڑے موقع آئے ہیں آگے بڑھنے کے, لیکن ہم ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکے, کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فضیلت, یہ مقام و مرتبہ کوئی خاص ہی ابو بکر صدیق کو دیا ہے. اب دیکھیں دور نہ جائیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ جملہ فرمایا میں نے تمام صحابہ کرام کی میں نے بدلے اٹھا دیے, جو بھی کسی نے دین کے لیے احسان کیا ہے میں نے تمام کے بدلے اٹھا دیے ہیں, لیکن ابو بکر صدیق کا بدلہ نہیں اٹھایا. کیا اٹھا نہیں سکتے تھے؟ بولیے, نہیں اٹھا سکتے تھے. کیا میرے آقا میں طاقت نہیں تھی؟ آقا علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ رب کا فعل, نبی کی رضا رب کی رضا ہے, نبی کی محبت رب کی محبت ہے. آقا علیہ السلام آپ کے احسان کا بدلہ بھی اٹھا سکتے تھے, لیکن اس میں بھی ایک بڑی خاص حکمت اور راز ہے. اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں زبان بھی چل رہی, تحریر بھی چل رہی, عقیدے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہوگا, ساری دنیا وہاں موجود ہوگی, تقریروں والے بھی ہوں گے, تحریروں والے بھی ہوں گے, تنقید والے بھی ہوں گے, اعتراض کرنے والے بھی ہوں گے, دشمن بھی ہوں گے, مخالفین بھی ہوں گے,
لوگوں کے ذہن اور عقیدے خراب کرنے والے ہوں گے، تو خدا کی قسم وہ منظر، وہ سما، وہ گھڑی، وہ لمحہ کیسا ہوگا کہ جب ساری دنیا وہاں موجود ہوگی اور براہ راست اللہ تعالیٰ ابو بکر کو جب بدلہ دے گا تو پھر ساری دنیا دیکھے۔ وہ بدلہ دینا بھی کمال ہوگا، وہ جزا دینی بھی کمال ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے بدلے کا، یعنی احسان کا جب بدلہ دے گا، وہ قیامت کو ساری دنیا دیکھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، اس پر دونوں صحابی متفق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ مفسر قرآن ہے۔ یہ کون ہے؟ مفسر قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی قرآن کا بڑا علم ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر اور دروازہ اس کے کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہم باب مدینۃ العلم کہتے ہیں۔ اور دونوں بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے روایت پہلے بھی بیان کی ہے کہ آپ دونوں صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں؟ اور عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور بسم اللہ کی پہلی با پر آپ نے اس کی فضائل بیان کی، اس کی تشریح کی کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی با کے اندر خزانے کیا رکھے۔ اس پر عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہوگی، اس کی تشریح مکمل نہیں ہوئی۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ اگر نبی پاک کے شاگردوں کا حال یہ ہو، آپ کے علم کا کمال یہ ہو، تو پھر نبی پاک کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ اب بسم اللہ کی پہلی با کی تشریح مکمل نہیں ہوئی، جو اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی با کے اندر جو خزانے رکھے ہیں، جو اللہ رب العزت نے خزانہ سما کے رکھے ہیں۔ تو دونوں صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وَاسَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے لے کر إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس میں یہ ساری ڈگریاں ہیں۔ کیا ہیں؟ ڈگریاں ہیں، اس میں یہ سارے عہدے ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ اگر اس کو آگے بڑھے تو یہ سارے پروٹوکول ہیں جو اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کس کا؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے شروع میں ایک جملہ فرمایا ہے، فرمایا میرے قرآن کو شروع کرنے والوں، میرے قرآن کو پڑھنے والوں، اور میرے قرآن میں تدبر کرنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر میرے کلام میں کوئی ایسی بات آ جائے جو تیرے ذہن میں نہ آئے، یہ نہیں کہنا کہ قرآن کے اندر غلطی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیرے ذہن میں کمی ہے، تیرے شعور میں کمی ہے، تیرے علم میں کمی ہے، تیری سمجھ میں کمی ہے، تیرے تدبر میں کمی ہے، میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے شروع ہی میں شروع کرنے والے کو آگاہ کر دیا۔ فرمایا لا ریب فی، میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، میرا کلام ہے۔ اگر میں ہر عیب سے اعلیٰ ہوں تو میرا کلام بھی ہر عیب سے اعلیٰ ہے۔ تو قرآن مجید میں جو رب نے فرمایا وہ الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب قرآن مجید میں اپنے کلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلا پروٹوکول دیا ہے، اب اندازہ لگائیں اس پروٹوکول کی الفاظ کلمات کتنے کمال ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود تحفہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جملہ میں نے کی مرتبہ استعمال کیا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں آپ کے سامنے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، کیا؟ تو یہ دعویٰ میرا ہے، یہ دعویٰ میرا، میں اپنے دعوے میں جھوٹا بھی ہو سکتا ہوں، میں اپنے دعوے میں کذاب بھی ہو سکتا ہوں، میرے دعوے کے اندر کمزور پن بھی پیدا ہو سکتا ہے، میں اپنے دعوے میں میرے پاؤں پھسل بھی سکتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ مجھے محبت ہے یا نہیں؟ وہ تو فقط میری زبان کے جملے ہیں نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو یہ دعویٰ میرا ہے، یہ دعویٰ میرا دعویٰ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا دعویٰ خود خالق کائنات کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر جس سے فرمائے کہ فلاں بندے کے ساتھ مجھے کیا ہے؟ محبت ہے، مضبوط دعویٰ رب کا ہے، مضبوط دعویٰ رب کا ہے کہ رب خود اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے فلاں بندے کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو جو قرآن مجید میں الفاظ آ گئے ہیں
اللہ تعالیٰ شروع میں فرمایا لا ریب فی، میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تیری بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ قصور تیری عقل کا ہے، وہ قصور تیرے شعور کا ہے، وہ کمی تیرے علم کی ہے، وہ کمی تیرے تجربہ کی ہے۔ میرے کلام میں کوئی بھی بولیے شک نہیں ہے، لا ریب فی، میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوستو جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو رب نے قرآن میں فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے ابو بکر رضی اللہ کی جو قربانی ہے نا، جو قربانی مجھے اتنی پسند آئی ہے، یا ان کی جد و جہد، ان کی کاوش دین کے لیے جو کی ہے نا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ اتنی پسند آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واسا جو جنبہا، واسا جو جنبہا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ابو بکر کو دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ اب دیکھو تحریریں پتہ نہیں کتنی کتابیں ہو چکی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ کی مخالفت میں، دشمنی میں، عداوت میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، بڑا بڑا بکواس کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مخالفت کر جاتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ سنیے، تمام مفسرین، محدثین اور تمام محققین اس پر متفق ہے کہ جس ٹکڑے میں نبی پاک کی قبر انور ہے نا، کیا جس جگہ پہ نبی پاک کی قبر انور ہے، یہ جگہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہیہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش الہیہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی کہے بھی بیت اللہ سے بھی اعلیٰ، وہ رب کا گھر ہے، کیا اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر رہائش پذیر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے؟ وہ تو ایک اسلام کا مرکز ہے۔ کیا ہے؟ میری بات پہ غور کریں، وہ ایک اسلام کا مرکز ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے۔ اب دیکھو کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، کئی بزرگوں کے، حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جب تشریف لے گئے تو بس ان کے جملے بڑے کمال تھے۔ فرمایا میں کوئی ان کو دیکھنے تو نہیں آیا، یہ تو ایک پتھر کا بنا ہوا ہے کمرہ۔ یہ اندازہ لگائیں کہ بزرگوں کی جو معرفت والے وہ کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، جن کا تعلق رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا۔ رب نے ویسے نہیں فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مجلس میں بیٹھو جن کا تعلق فقط میری ذات کے ساتھ ہے، جس پر میرا موضوع ابھی چل رہا تھا پیچھے، تقریباً 8 جمعے میرے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں بیٹھو، نبی کو خود بھیج رہے ہیں کہ ان کی مجلس میں، کہ جن کی منشا یا جن کی تمنا یا جن کی آرزو یا جن کی غرض و غایت یا جن کا مقصد فقط جنت اور دوزخ نہیں ہے، ان کی غرض و غایت صرف میری رضا ہے۔ کیا ہے؟ میری رضا ہے۔ یریدون وجہہ، وہ متمنی بھی ہے تو میری رضا کے متمنی ہے، وہ طلبگار ہے تو میری رضا کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہے تو میری رضا کے خواہش مند ہے۔ ان کے غرض و غایت، ان کا مقصد اور لالچ اور طمع، ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کا اشتیاق اور طلب صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، وہ صرف میری رضا کے متمنی ہے۔ میں وہ تو عرض کر رہا تھا کہ جن کا تعلق فقط رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا، پھر وہ خانہ کعبہ کو بھی پتھر کا کمرہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے نہیں آئے، کیا ہم اس کے لیے نہیں آئے، ہم تو رب کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم تو وہ جس طرح حضرت رحمہ بصری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ کچھ اور ساتھی اولیاء کرام کی جماعت، کن کی؟ اولیاء کرام کی جماعت ان کی عیادت کے لیے گئی۔ کس کے لیے؟ یہ بیماری پوچھنے کے لیے گئے، تو جا کے ان کے بعد جب بیٹھے، سارے ولی ہیں، وہ بھی ولیہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے۔ کیا کہا؟ کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے۔ تو حضرت بصری پتہ کیسے کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی میرے لیے، کیا کہنے لگی میرے لیے دعا کرنی ہے، کہنے لگی آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو قربان جائے ان اللہ والوں کے الفاظ ہی بڑے کمال ہیں، کلمات ہی بڑے کمال ہیں۔ ہمیں تو معمولی کی خراش بھی آ جائے تو ہم دعاؤں پہ زور دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں منع کر رہا کہ نہ کرو،
دعا بھی کرواؤ، دعا بھی استعمال کرو، سارا کچھ کرو، منع تو نہیں نا، لیکن میں اللہ والوں کی میں سوچ پر، ان کے خیالات پر، ان کے نظریات پر، ان کے موقع پر قربان جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں کہ دعا کس کے لیے کرنی ہے؟ نہیں کہنے لگے آپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ کہنے لگے کیوں کرنی ہے؟ کہنے لگے آپ بیمار ہو، اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے، تندرستی مل جائے آپ کو۔ تو آگے سے نا جو آپ نے جملے ہیں وہ سننے والے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے رب کو نہیں پتا کیا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے میرے رب کو نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں؟ کہنے لگے پتا ہے۔ تو فرمایا جس نے بیماری بھیجی اس کو نہیں پتا کہ میں بیماری بھیجی؟ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی ولیوں کا گروہ ہے، کہاں وہ اور کہاں ہم تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کس مقام پر فائز ہے، پھر ان کے جو ساتھی اللہ کے ولی گئے ان کا مقام کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ ہم تو ان کے جو جوتوں کے نیچے ذرات لگے ہیں ہم تو ان کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن کی بات کر رہا ہوں علیہ رحمہ کی، تو آگے سے بصری کا جواب سنیے کہ ان کے خیالات کہاں تک ہیں کہ جس نے مجھے بیمار کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنی بندی کو بیمار کیا، بخار میں نے بھیجا ہے، بیماری بھیجی ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ تمہاری دعا کرنے کی اس کو پتا ہوگا۔ فرمایا چھوڑو، دعا نہیں کرنی میرے لیے، میرا رب میرے لیے بہتر جانتا ہے، میرا رب میرے لیے۔ اور پھر ایک جملہ انہوں نے ایک اور عجیب کہہ دیا، وہ کیا ہے؟ وہ بس دیکھا تو کوئی گھر میں کوئی کھانے کو چیز ہی کوئی نہیں، کھانے کو چیز ہی نہیں ہے، ایک ٹوٹا مسلح پڑا ہوا ہے، ایک لوٹا ہے۔ تو کہنے لگے چلو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ ہو جائے کیا؟ اور میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کافی دیر ہوگی پڑھے ہوئے، کہ اس وقت یہ فقط ان ولیوں کا گروہ تھا یا کوئی اور گروہ تھا؟ کہنے لگے چلو ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو آپ کے گھر میں کچھ چند چیزیں آ جائیں، گھر میں کوئی شے نظر نہیں آ رہے، تو آپ فرماتی ہیں قربان جائیں۔ یہ باتیں اصل میں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ اور جب ہم نے ان الفاظوں پہ غور نہیں نہ کیا جو علماء تقریریں کرتی ہیں، ہم مر گئے اندازوں میں۔ کس میں؟ اندازوں میں، فلاں علماء سا بڑی تقریر کرتے ہیں، فلاں کیا بات ہے جی، فلاں، ہم ان چیزوں میں مر گئے ہیں۔ لیکن آج تک ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات یا صحابہ اولیاء کی زندگیوں کو نہیں دیکھا، سیرتوں کو نہیں دیکھا، ان کے کرداروں کو نہیں دیکھا، ان کے اعمالوں کو نہیں دیکھا۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو مد نظر رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے، اپنی زندگی کا کردار بناتے، اپنی سیرت کو خوبصورت بناتے۔ ہم تو اندازوں میں مر گئے اور بے عمل ہو گئے، اور اس بے عملی نے ہمیں مار دیا۔ پوری امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ تمہارے سامنے ہے، یہ بے عملی ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ مگر اگر ایسے ہمارے عمل نہ ہوتے تو یہ معاملہ کبھی بھی زندگی میں نہ ہوتا۔ کیا پوری دنیا کی امت مسلمہ مر گئی ہے؟ اسلامی ملکوں کے سربراہ مر گئے کہ ایک ملک تباہ ہو رہا ہو تو باقی خاموش بیٹھے ہو؟ ایمان نہیں، غیرت نہیں، کیا تمہارے پاس کچھ ہے نہیں؟ مرنا نہیں؟ موت تک دن آنی ہے نا، بولیے نہیں آنی موت آنی ہے ایک دن۔ اگر موت اس کی راہ میں آ جائے تو کمال نہیں، اگر کمال موت آ جائے تو وہ کمال نہیں۔ اگر بندہ کہتا جی ڈاکٹر نے کہا جی تیرا الٹرا ساؤنڈ کیا جی، کوئی ایسی بیماری تمہیں لگ گئی کہ اگر تم نے روزہ رکھا نا تو تو نے مر جانا ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں رکھنا، تو جو روزہ نہیں رکھتے وہ مر رہے ہیں، ان کو روک لو۔ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بغیر روزے رکھے جا رہے ہیں، دنیا سے مرتے جا رہے ہیں، ان کو روک لو۔ بھی تو نے روزہ نہیں رکھا، تو خوراک کھا رہا ہے، تو چیزیں کھا رہا ہے، تو کیوں مر رہا ہے؟ کیا روزہ رکھ کے مرنا ہے؟ تو اسے ڈرا رہا ہے؟ لیکن خدا کی قسم اگر روزے کی حالت میں موت آ جائے تو اس سے بڑی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے موت بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ وہ کہنے کہ چلو ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ 2-4 چیز آپ کے گھر میں آ جائیں، تو حضرت رحمہ بصری فرماتی ہیں رحمہ قربان جائیں، کیا الفاظ ہیں توکل کے۔ اور توکل کو اگر دیکھا جائے کہ یہ فقط الفاظ ہیں، نہیں، یہ الفاظ ان کے ہیں۔ کیا الفاظ ان کے لیے ہے، پیغام ہمارے لیے ہے، کلمات ان کے ہیں لیکن فکر ہمارے لیے ہے۔
عمل ہمارے لیے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ کسی کو کہیں گے، آپ بولیے، آپ کسی کو کہیں گے کہ میرے گھر میں 2-4 چیزیں آ جائیں یا کھانے کو آ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا اس کو نہیں پتا؟ وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، تو میرا تو تعلق پھر رب کے ساتھ ہے۔ تم کسی کو کہو گے میرے لیے، تب اس کو پتا چلے گا وہ کہاں سے لائے گا، وہ بھی تو وہی لائے گا جو رب نے اس کو رزق دیا ہے نا۔ اس لیے میرے لیے کوئی دعا نہیں کرنی، میرا رب میری ذات کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم، بروز قیامت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ براہ راست یہ جزا، یہ بدلہ جو نبی کی حدیث ہے کہ میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ اٹھا دیا ہے، لیکن قیامت کے دن ابوبکر صدیق کے احسان کا بدلہ خود خالق کائنات عطا فرمائے گا، تو پھر وہ منظر، وہ سماعی کمال ہوگا۔ آج بدبختوں نے تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی آپ کی مخالفت کی ہے، لیکن میں پہلے بات کی ہے کہ جس حجرہ میں، جس کمرہ میں یا جس زمین کے ٹکڑے میں میرے آقا انسان کا مزار اقدس ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ کا، فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر سارے متفق ہیں، اہل حدیثوں کی علماء بھی، دیوبندیوں کے علماء بھی، سنیوں کے بھی۔ شیعوں کی بات میں نہیں کر سکتا، میں نے ان کو نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ سارے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین سارے متفق ہیں کہ نبی پاک کے حجرے مبارک جس میں قبر انور ہے، یہ ٹکڑا بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے اور عرش الہیہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو پھر اگلی بات بھی سنیں، اکثر آپ لوگوں سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے کیا وہیں اس کی، بولیے ماشاء سب اہل علم بیٹھے ہو، ان پڑھ تو نہیں بیٹھے ہو، سنتے رہتے علماء سے، پڑھتے بھی رہتے ہوں گے کہ جہاں سے اس کی وہ خاک لی گئی ہے اس کی قبر بھی وہی بننی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر قربان جائیں، ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس حجرے میں 3 ہی مزاریں ہیں۔ کتنی؟ 3 ہی مزاریں ہیں۔ ان کا مطلب ہے کہ بشریت کے لحاظ سے تینوں کی خاک ایک ہی جگہ سے لی گئی ہے۔ تینوں کی کیا؟ ایک ہی۔ بہرحال ٹائم ہو رہا ہے، میں اس گریڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے اس ابو بکر کی قربانی کو اتنا پسند کیا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ گریڈ، خدا کی قسم، وہ پروٹوکول جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرے ابو بکر کو اپنی طرف سے ایک پروٹوکول دے دیا۔ کیا؟ وَاسَجُجَنَّبُهَا، میں نے دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ اب جس کو رب دوزخ سے بری کرے تو جو جی چاہے کر، جو تیرا جی چاہے کر، تحریریں کر، تقریریں کر، قیامت کی صبح تک لگے رہو۔ جو رب نے ابو بکر کو درجہ، فضیلت، شان و شوکت